ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ شکر ہے اداسیاں اللہ سے بانٹی جا سکتی ہیں، شکر ہے دکھ اسے بتائے جا سکتے ہیں، اس کے آگے کھل کر رویا جا سکتا ہے، وہ سنبھال لیتا ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ شاید مر جاتے۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ پریشان مت ہوا کرو، ساری آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ نے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے کل سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو رشتہ دار آپ کی ماں کو پسند نہیں کرتے، ان سے ہمیشہ دور رہنا، کیونکہ وہ رشتہ دار تو ہیں مگر اپنے نہیں۔ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی، دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ سکون، کامیابی، ان کے 2 ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو، یا پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت سے دیکھتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ بے شک انسان اپنے گمانوں سے مارا جاتا ہے اور بدگمانیوں پر پچھتاتا ہے۔ بے شک انسان خسارے اور شر کا سودا بڑے ہی فخر سے کرتا ہے۔ غرور اللہ کی صفت ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں سجتی۔ جب کہانی ختم ہو جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ کون سی چیز ادھوری رہ گئی، کاش ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا۔ کہانی ختم ہو چکی، آخری صفحے کا آخری لفظ ہو چکا۔ ادھوری چیز ادھوری ہی ختم ہو جائے تو مان لو کہ وہ مکمل ہو چکی ہے، اب وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی کہانیاں ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہیں جو ادھوری ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ سہارا سہارا ہی ہوتا ہے، خواہ تنکے کا ہی کیوں نہ ہو، کندھا کندھا ہی ہوتا ہے، خواہ یہ کتنے ہی چھوٹے کا کیوں نہ ہو۔ کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میری مدد سے کسی کا کیا بھلا ہوگا۔ بھلا بھلا ہی ہوتا ہے اگر بارش کا ہر قطرہ اپنے چھوٹے ہونے کی حیثیت پر دھیان دے تو شاید کہیں بارش ہی نہ برسے۔ کبھی غور کیجیے گا کہ ہمت بندھانا، ڈھارس بندھانا کیا ہوتا ہے، اور اب تک آپ نے اس سلسلے میں کیا کام کیا۔ سوال یہ نہیں کتنا، اس لیے کہ کام تو بس کام ہوتا ہے۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے دھوتے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پر مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کر گزاریں یا رو کر،
کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو کبھی مت بننے دیجیے۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کی آہیں مت لیجیے۔ زندگی دراصل بچپن میں تمام فکروں سے آزاد جینے، لڑکپن میں بھینی خوشبو بکھیرتی نوخیز کلیوں کی مانند کھیلنے، نوجوانی میں حسرتیں تمنائیں پالنے اور خواب دیکھنے، جوانی میں حسرتوں اور تمناؤں کی تکمیل اور خوابوں کو تعبیر دینے کے جتن کے لیے، اور پھر گزرتے سمے کے ساتھ نامکمل حسرتوں کے لیے آہیں بھرنے، تمناؤں کا خون ہونے اور خوابوں سے نکل کر بھیانک حقیقتوں کا سامنا کرنے کا نام ہے۔